السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. میں اس بدلے پربہار میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ میرے باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فارن کی چوٹی سے پہننا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے. راستوں میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. محترم دوستو، سن ہجری 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے عرب والوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کو ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکے سے ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا اور طرح طرح کی تکبیریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد مولانہ تکبیر پیش ہوئی کہ محمد اور ان کو ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خیر مغفرت، سلام و کلام لین دین سب بند کر دیا جائے. محترم دوستو، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خاصہ حالت دیکھ کر کفار کہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ اب تم محمد کا ساتھی چھوڑ دو، ہم تم پر سے سارے پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار چکے ہیں، لہذا طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے انگاروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتدائی و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. درختوں کے پتے اور چھالوں کو ختم کر ڈالے، جوان دھوپ سے چکر آنے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کا عزت کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنے سر کو زمین پر پٹکنے لگی. اس کا سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں اور وہ کہتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.